بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 2 ستمبر 2020 اور وینسڈے کا دن ہے، اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ مسجد یوسفین میں آج تزکیہ نائٹ جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم دل کی صفائی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا ظاہر تو صاف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم ظاہر کی فکر بھی کرتے ہیں، باطن کی فکر نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ باطن کس نے دیکھنا ہے، دل میں کوئی بھی خیال پکا لو کسی کے بارے میں، اچھے برے کوئی بھی خیالات رکھ لو، کون دیکھتا ہے؟ لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیتا، وہ نوٹ بھی کر لیتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی سے کوئی بات کی اور دل میں کیا خیال پکایا، وہ کسی نے نوٹ کیا نہیں کیا، اللہ نے تو نوٹ کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن صرف جو جنت میں داخل ہوگا، جس کے گناہ معاف ہوں گے، جس کو اللہ تعالیٰ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، وہ کون ہوگا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہ کہ جو قلب سلیم کے ساتھ، جو صاف ستھرے دل کے ساتھ آئے۔ تو صاف ستھرے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے معافی اور کا پروانہ جاری ہوگا۔ جو صاف ستھرے دل کے ساتھ نہیں آئے گا، ظاہر ہے کہ پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے دل کو صاف ستھرا کرنا چاہیے، قلب سلیم کی فکر کی جائے۔ تو اس کے لیے ہم تزکیہ نائٹ میں سب حاضر بھی ہوتے ہیں، اور اس میں 3 سیشنز ہیں ہمارے۔ پہلے سیکشن میں ہم بات کرتے ہیں امام غزالی کی کتاب تبلیغ دین سے، کہ جس میں انہوں نے دل کی بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ان کی تفصیلات بیان کرتے ہیں اور پھر ان کا علاج بھی بتلاتے ہیں۔ اور دوسرے سیکشن میں ہم بات کرتے ہیں تذکرۃ الاولیاء، اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کمالات ایسے نہیں ہیں کہ بالکل انہونی ہیں۔ دنیا میں ایسے اولیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں کہ جنہوں نے یہ تمام کمالات حاصل کیے، وہ مجاہدات کیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ اور اس طرح سے پھر آخر میں ہم مجلس ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ذکر جو ہے تمام دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، تو آخر میں مجلس ذکر ہوتی ہے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو شروع کی تھی زبان کے سے متعلق جو بیماریاں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کثرت کلام کی ہوس اور فضول گوئی کا بیان، اور اس کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ 5 آفتیں جو ہیں جن کو وہ ذکر کریں گے، اور جھوٹ کی آفت کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جھوٹ بولنا کتنی بری چیز ہے اور اس کا کیا نقصان ہے۔ آج ہم بات کریں گے غیبت، دوسری آفت جو ہے زبان کی، وہ ہے غیبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا مرے ہوئے مسلمان کا گوشت ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی بات وہ امام غزالی فرماتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے جیسے مردہ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی جس کی غیبت کی جاتی ہے اسے بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کو جب پتہ چل جائے گا تو کتنا دکھ ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زنا جو ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ آپ نے کسی نے زنا کیا تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا، معافی ہو جائے گی۔ اور غیبت جو ہے بندے کا حق ہے۔ اب کتنا مشکل کام ہے یہ بات کسی بندے سے کہنا کہ یار مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی غیبت کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بندہ زمین میں گڑ جائے شرم کے مارے، کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو زنا کیا، اور پھر زنا کرنے والا جو زانی ہے اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے، کتنا بھی گندا آدمی ہو، کتنا بھی گناہ گار ہو، وہ زنا کو اچھا نہیں سمجھے گا، کبھی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ لیکن غیبت کرنے والا اس کو بہت ہی ہلکا سمجھتا ہے، اور اکثر تو جسٹیفائی کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے نہیں بھائی وہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، سچ ہی کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کے اندر یہ ہے بیماری۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا جو اپنے منہ اپنے ناخن سے نوچ رہے تھے۔ یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے، اپنے منہ جو ہے اپنے ناخن سے نوچ رہے تھے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کی کیا حقیقت ہے؟ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی واقعی کی بات ایسی ذکر کرے، اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ آپ نے کسی کے پیچھے ایک بات کی کہ یار وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ واقعی بات ہے، صحیح سچی بات ہے، وہ جھوٹ ہی بولتا ہے، اور آپ نے اس کے پیچھے کہہ دیا ایسے طریقے سے کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کہیں تو اس کو بری لگے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر بری لگے بھی تو کوئی بات نہیں، میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے منہ پہ کہہ دینے سے اس کی غیبت کی ڈیفینیشن ختم نہیں ہوگی۔ بعض اوقات انسان ہوتا ہے وہ اس کے اندر کٹیسی نہیں ہوتی، بے شرم سا ہوتا ہے، وہ منہ پہ بھی کہہ دیتا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے دنیا میں بے شرم ہوتے ہیں لوگ،
منہ پہ بھی کہہ دیں گے یار تو جھوٹا ہے، اس کو شرم ہی نہیں آئے گی. تو وہ اس سے وہ غیبت کی ڈیفینیشن سے نہیں ہٹتی بات، ٹھیک ہے نا. آپ کسی کی بات منہ پہ کہہ دیں، اس سے وہ بات غیبت ہی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے منہ پہ کہیں گے تو بھی اس کو کوئی اچھا تو نہیں لگے گا، اس کو برا ہی لگے گا. آپ کے منہ پہ وہ بات کی، آپ کو بری لگی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی پیٹھ پیچھے کریں گے تو وہ غیبت بن جائے گی. منہ پہ کہیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بغیرتی بھی کہیں گے. بغیرتی بھی کی ہے اس نے، کرٹیسی نہیں ہے. کرٹیسی انسان، اسلام جو ہے وہ کرٹیسی کا نام ہے کہ کس طرح سے انسان کرٹیسی کے ساتھ جیے. مثلا کسی کو بیوقوف یا کم عقل کہنا، یا کسی کے حسب نسب میں نقص نکالنا، یا کسی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس، غرض جس شے سے بھی ہو اس کا تعلق ہے، اس کو کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اس کو ناگوار گزرے، خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا رمز و کنایہ سے، یا ہاتھ سے اور آنکھ کے اشارے سے، یا نقل اتاری جائے، یہ سب غیبت میں داخل ہے. بعض اوقات انسان آنکھ کے اشارے سے آنکھ مار دیتا، یہ بھی غیبت ہے. کسی اشارے سے کر دیتا، یار وہ اشارہ کر دیا، یہ بھی غیبت ہے. اشارے کنایے سے بھی غیبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ اسی سے بات کر رہا ہے، میں اب سن رہا ہے، میں یوں کرتا ہوں یار یہ بس ایم ہی ہے، یہ ایسے کر دیا، ایسے کر دیا کہ یار یہ پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہاتھوں کا اشارہ غیبت ہے. یہ ہم سمجھتے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ اللہ کی غیبت نوٹ ہو گئی. تو یہ سب غیبت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھگنا ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا یا رسول اللہ وہ عورت تو اتنی سی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تم نے تو غیبت کر دی، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئیڈینٹیفائی کیا. حضرت عائشہ نے کہا وہ تو اتنی سی عورت ہے. تو یا منہ پہ اس کو اتنا سا کہیں گے تو مائنڈ کرے گی، تو یہ غیبت ہو گئی. اچھا، مولویوں کا انداز غیبت، یہ بھی ایک سب سے بدترین غیبت وہ ہے جس کا رواج مقتدا اور دیندار لوگوں میں ہو رہا ہے. مولوی تو اس سے مطلب جو دیندار طبقہ ہے. بعضوں کا دیندار طبقہ ہے، 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، کھلم کھلا نہیں کرے گا، طریقے سے کرے گا. کیسے کرے گا؟ کیونکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. ان کی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں. مثلا مجمع میں کہے گا اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو امیروں کے دروازے پہ جانے سے بچا رکھا ہے، ایسی بے حیائی سے خدا پناہ میں ہی رکھے، ٹھیک ہے نا. مولوی آدمی کہتا ہے یار اچھا ہی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی امیر کا کسی دروازے پہ نہیں جاتے، کسی کی ہم وہ نہیں کرتے، تو اللہ نے ہمیں پناہ میں رکھا ہے. اس کلمے سے جو کچھ ان کا مقصود ہے وہ ظاہر ہے. عمرہ کے پاس بیٹھنے والے مولویوں پہ تانا بھی دے دیا اور ان کو بے حیا بھی کہہ دیا، اور ساتھ ہی اپنی صلاحیت اور اپنے تقوی کو بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، اور ریاکاری کا گناہ بھی کما لیا. تو اتنے سارے گناہ کر لیے. یا مثلا بول اٹھے سبحان اللہ، بڑے تعجب کی بات ہے، ایسے کہا سبحان اللہ بڑی تعجب کی بات ہے. ابھی اور جب اتنا کہنے پہ لوگ اس کی بات سننے لگیں، شوق میں اس کی جانب کان لگائیں، تو کہے کچھ نہیں، بس فلاں شخص کا خیال آ گیا تھا، اللہ تعالی ہمارے اور اس کے حال پہ رحم فرماویں اور توبہ کی توفیق بھی دیں. پہلے تو بیٹھا گیا سبحان اللہ، پھر جب لوگوں نے کہا کیا ہوا حضرت کیا ہوا؟ یار بس اس کا خیال آ گیا تھا خبیث کا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے مجھ پہ بھی. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھو اس فقرے سے جو کچھ اس نے ارادہ کیا وہ عقل مند پہ کوئی مخفی نہیں ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتہ چل گیا یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. کیونکہ اس کا یہ کلمہ ترحم و شفقت یا دعا کی نیت سے نہیں، جیسا کہ ظاہری الفاظ سے وہم پڑتا ہے. اس لیے کہ اگر دعائی کرنی مقصود تھی تو دلی دل میں کیوں نہیں کی؟ اتنی بڑا ڈرامہ کیوں کیا؟ دلی دل میں دعا کر لیتے. سبحان اللہ کر کے لوگوں کی توجہ بھی لی، پھر معصیت کا اشارہ بھی کیا، اور پھر یا کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے؟ یہ کوئی دعا کرنی تھی تو بس دلی دل میں کر دیتے. اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے غیبت سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کیا کرو، مگر دل سے ان کا غیبت کو مکروہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپنی دینداری اور تقوی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. اس لیے جب آپ دل سے کسی سے کہیں زبان سے کہ میں غیبت نہیں کیا کرو، تو میک شور کرو اپنے دل میں بھی ایک نظر جھانک کے دیکھو کہ میری دل سے بھی اس کو میں برا سمجھتا ہوں کہ نہیں، یا دل میں تو سوچ رہا ہوں یار بول دے بھائی بول دے، کچھ تو بول. میاں غیبت کرنا گناہ، اس سے ہم سننے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں. یہ لوگ کہنے کو تو کہہ جاتے ہیں مگر دل میں شوق رہتا ہے کہ کاش یہ شخص ہماری نصیحت پر عمل نہ کرے اور جو کچھ کہہ رہا ہے کہتا جائے اور ہمیں سنائے. بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ غیبت سننے کا انتظار بھی ہے اور پھر یوں بھی سمجھتے ہو کہ ہم منع کر کے گناہ سے سبک دوش ہو رہے ہیں. غیبت سننے کا آپ کا دل میں شوق ہے تو صرف یہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا ہاتھ جانتا ہے. کسی کو تو چکر دے دیں گے، دل کو اللہ کو کیسے چکر دیں گے؟ یاد رکھو کہ جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برا نہ سمجھو گے،
اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچو گے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں۔ جس طرح زبان سے غیبت کرنا حرام، اسی طرح دل سے غیبت کرنا بھی حرام۔ البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے، جس کی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ہر غیبت جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، چند اس کے ایکسیپشنز بھی ہیں جو کہ جائز ہیں۔ وہ کیا ہیں بتلا دیں گے۔ مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے۔ مظلوم ہے، اول مظلوم شخص ظالم کی شکایت کرے، اگر افسر اعلیٰ تک پہنچاوے اور اپنے اوپر سے ظلم دور کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں۔ البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو، بدستور غیبت میں شامل اور حرام ہے۔ دیکھو آپ نے کسی بڑے باس کو بتایا کہ یار یہ ایسے مجھے تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، 7-11 پہ یہ کام نہیں کرتا، مجھ سے کام کراتا ہے، خود بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اپنے باس کو بتا رہا ہے جو اس کو فکس کر سکتا ہے وہ تو غیبت نہیں ہے، لیکن ایسے کسی تھرڈ پرسن کو بتا رہا ہے جو کچھ کر بھی نہیں سکتا، آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، تو یہ پھر غیبت ہے، پھر غیبت ہے۔ ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا، انہوں نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا، اس لیے کہ بتیرے آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے لیے کہ کیے ہوئے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی؟ حجاج بن یوسف آپ کو پتہ ہے ایک ظالم بادشاہ تھا۔ بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف شرع امر کی رفع کرنے میں مدد لینی ہو یا کسی کو اس کے فتنے سے بچانا ہو تو اس سے بھی ان بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا، اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے مگر جائز ہے۔ کوئی برا آدمی ہے اور اس کی برائی جو ہے ایسی ہے کہ وہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے۔ ایک تو آدمی ہے نا، آپ اس کی برائی اس کی اپنی پرسنل ہے، کسی کو افیکٹ نہیں کرتی، وہ بدعتی آدمی ہے، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں، دیکھو وہ برا آدمی ہے، بدعتی آدمی ہے، گناہ گار ہے، آپ اس کی مجلس میں نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، یوں کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، مفتی سے فتویٰ لینے کے لیے سوال میں امر واقعی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ اس کا اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو۔ آپ نے کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنا ہے کسی برائی کا، اس لیے آپ نے کوئی غیبت کی تو اس کا یہ کرنا بھی جائز ہے۔ کیسے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا خاوند ابو سفیان اتنا بخیل ہے کہ بقدر کفایت بھی مجھ کو خرچ نہیں دیتا۔ دیکھو ابو سفیان اپنے شوہر کی غیبت کی، لیکن مسئلہ پوچھ رہی ہیں، اگر نہیں بتائیں گی تو مسئلہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شکایت اور غیبت تھی، مگر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے اس صورت میں میرے لیے شریعت میں کیا حکم ہے، لہٰذا اس غیبت میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس صورت میں بھی یہ غیبت اس وقت جائز ہے۔ کافی اذانیں دے رہے ہیں یہ غیبت اسی وقت جائز ہے جب اس میں اپنا کسی مسلمان کا فائدہ مقصود ہو۔ ہاں اس میں اپنا بھی فائدہ اور کسی کا فائدہ مقصود ہو، پھر آپ یہ سوال کریں، ایسے نہیں کریں۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور تم کو علم ہے اس معاملے میں ناواقفیت کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا، تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کا حال بیان کر دینا بھی جائز ہے۔ ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ کو پتہ چلا اس سے نکاح ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ یار یہ آدمی بڑا ظالم ہے، اس نے پہلے بھی کئی 2 کو طلاق دے چکا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شارٹ ٹرم آدمی ہے، اس کا غصہ تیز ہے، اور یہ دوسری پارٹی ایویں خام خواہ پھنس جائے گی، تو آپ اس کا ظاہر کر دیں۔ یا کوئی اس سے کوئی سودا کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یار یہ سودے کے معاملے میں اچھا ایماندار آدمی نہیں ہے، تو دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے بھی اس کی غیبت کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص ایسے نام سے مشہور ہو جس میں عیب ظاہر ہوتا ہے، مثلا آمش کہتے ہیں چندہ، اعرج جیسے لنگڑا، تو اس نام سے اس کا پتہ بتلانا غیبت میں داخل نہیں، پھر بھی اگر دوسرا پتہ بتلا دو تو بہتر ہے تاکہ غیبت کی صورت نہ بنے۔ جیسے وہ کہتا ہے یار وہ عبد القدوس لنگڑا نہیں، اس سے بات کر لینا۔ اب وہ عبد القدوس لنگڑا کہنا بری بات ہے، لیکن عبد القدوس محلے میں 3-4 ہیں، لیکن وہ خود بھی لنگڑے کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو لنگڑا کہیں، یہ غیبت نہیں۔ کیوں؟ آپ اس کی کوئی برائی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اس کی پہچان کرا رہے۔ 4 آدمی ہیں ایک ہی نام کے، یار کون سا والا بھائی؟ اب جیسے ہمارے یہ محلے میں 4 رانے ہیں، کافی سارے رانے، تو کسی کو کوئی بات کہہ دی کہ بھائی فلاں رانا صاحب وہ 2 نمبر والے، تو وہ کر سکتے ہیں۔
چھٹا نمبر، اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جائے کہ لوگ اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں گزرتا، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو ایسا ایک آدمی ایسا ہے کہ اس میں اندر عیب ہے لیکن وہ مائنڈ نہیں کرتا ایسا عیب، ٹھیک ہے نا، تو ایسا کہنا بھی کچھ نہیں. جیسے ہجڑا، اگر کسی ہجڑے کو اس بات سے کہنے سے تکلیف نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، اگر اس کو ناگوار گزرے تو حرام ہے. اچھا، نفس کو غیبت سے روکنے کے لیے تدبیر یہ ہے کہ غیبت کی سزا اور نقصان میں غور کرو. اب کیسے روکیں اس سے؟ حدیث میں آیا، آگ جو گھاس اس میں اثر رکھتی ہے، غیبت اس سے جلد اور زیادہ اثر مسلمانوں کی نیکیوں میں کرتی ہے. دیکھو، گھاس پڑی ہو اور آگ لگے فوراً جل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرو، اس سے بھی زیادہ جلدی سے تمہاری نیکیاں جل جائیں گی. اس کو غور کرو، یعنی غیبت کرنے سے نیک اعمال جل جاتے ہیں. اب ذرا سوچو، کوئی نیکوکار شخص جس نے دنیا میں مشقتیں اٹھا کے نیکیاں جمع کی تھیں، جب قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو معلوم ہوگا غیبت کی وجہ سے نیکیاں جل گئیں. اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں جس کی وہ غیبت کیا کرتا تھا، جس قدر حسرت اور افسوس کرے گا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں غیبت کروں تو کیوں نہ اپنی اماں کی کروں، تاکہ میری نیکیاں اگر کسی کو ملیں تو چلو فائدہ تو ہو، میری ماں کو تو فائدہ ہو. اب ظاہر ہے ماں کی غیبت کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کرنی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ میں نے کبھی غیبت نہیں کی. کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ سوال کریں تو علیحدہ بات ہے، غیبت کا سوال تو مجھ سے نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ساری عمر میں نے گزاری پاکیزگی کے ساتھ، کوئی غیبت نہیں کی کسی کی. بہت بڑی بات. تو اس کو سوچے آدمی. اور اگر تمہیں اپنا عیب نظر نہ آئے تو یہ اچھا، مسلمان کو سوچنے کے لیے ہر اپنے ہی نفس کے عیوب بتیرے ہیں. اچھا، آپ اگر یہ دیکھیں کسی کی غلطی نظر آتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے عیب کو دیکھو. اس لیے مناسب ہے کہ جب فرصت ملے اپنی حالت پہ نظر ڈالا کرو. جو عیب پاؤ اس کے رفع کرنے میں مصروف ہو جاؤ، دوسروں کو عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ آئے. جب ٹائم ملے، جب فرصت ملے کہ میں کسی کے عیب دیکھوں، کسی کی بات چیت کروں، تو اس فرصت میں اپنے عیب پہ غور کیا کرو اور سوچو کہ اور اگر کوئی نظر آ جائے تو اس کو دور کرو. اور یوں سمجھو کہ تمہارا ذرا سا عیب جتنا تم کو نقصان پہنچائے گا، دوسروں کا بڑا عیب بھی اس قدر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. مجھے تھوڑا سا عیب ہے، مجھے اندر چھوٹا عیب ہے، اب میں کہتا نہیں یار میرا عیب تو بہت چھوٹا ہے. امام غزالی فرماتے تیرا چھوٹا عیب تجھے اتنا نقصان پہنچائے گا کہ کسی کا بڑا عیب بھی تجھے نہیں پہنچائے گا. دوسرا آدمی زنا کرتا ہے آپ کی بلا سے، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اور آپ کا چھوٹا سا عیب ہے لیکن آپ کو مصیبت میں ڈال دے گا. تو آپ یہ دیکھو کہ میرا عیب چھوٹا بھی ہو تو مجھے مصیبت میں ڈالے گا، اس کا بڑا بھی ہے تو مجھے کیا. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ مولانا تقی عثمانی اور مولانا رفیع عثمانی بڑے بزرگ ہیں اور پاکستان میں، اور بھائی ہیں دونوں. تو قصہ مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں، اپنا بیان کرتے ہیں، ان کی خالہ تھیں. خالہ سنا ان کے پیٹ میں درد تھا، بہت چیخ پکار کی انہوں نے. تو دونوں بھائیوں نے خالہ کو بٹھایا کہ چلو تمہیں ہاسپٹل لے چلتے ہیں. لیکن ہاسپٹل میں بھی ذرا بھی آرام سے نہ بیٹھیں، وہ چیخ پکار، ہائے واویلا. تو انہوں نے کہا خالہ آرام، بس ڈاکٹر آئے گا، تسلی رکھو، حوصلہ رکھو. نہ جی، وہ خالہ کو آرام ہی نہ آئے، پیٹ میں درد ہے، چیخ پکار. تو کہتے ہیں کہ اسی وہیں پہ ویٹ کر رہے تھے ہاسپٹل میں، تو سامنے سے ایک اسٹریچر پہ ایک آدمی آیا، چپ چاپ لیٹا ہوا، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، ٹانگ کٹی ہوئی اور اسٹریچر پہ آ رہا ہے. تو ہم نے کہا خالہ اس کو دیکھو، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ہیں بالکل چپ بیٹھا ہوا، اور تم پیٹ میں درد ہے، صبر نہیں ہوتا. تو کہنے لگی اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہے نا، اگر پیٹ میں درد ہوتا تو پوچھتی. ٹانگ ہی کٹی ہے نا، پیٹ تو صحیح ہے اس کا، پیٹ تو میرا خراب ہے، مجھے پتہ ہے نا پیٹ کا درد کیا ہوتا. تو دیکھو یہ انہوں نے فرمایا، بیان میں ہی فرمایا کہ دیکھو آپ کا مرض چھوٹا بھی ہے نا، آپ کو بادر کرے گا کافی. اگلے کی ٹانگ بھی کٹی ہے تو آپ کو کیا، آپ کو تو اپنے پیٹ کے درد کی فکر ہے نا. تو اس لیے گناہ میں چھوٹا گناہ بھی ہو تو آپ کو تکلیف دے گا، اس کا بڑا گناہ بھی آپ کو تو کچھ نہیں کہے گا. اگر تمہیں اپنا عیب نظر نہ آئے تو یہ خود ایسا عیب ہے جس کی برابر کوئی عیب نہیں. اگر تم یہ سمجھو کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں تو یہ خود بہت بڑا عیب ہے، کیونکہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں. بس اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا تو بڑا سخت عیب ہے. اس لیے اول اس کا علاج کرو اور اس کے بعد جو عیب نظر آتے جائیں اس کی تدبیر کرتے رہو. اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہو جائے تو اللہ سے توبہ جدا کرو اور اس شخص کے پاس جا کر غیبت کی خطا جدا معاف کراؤ. ٹھیک ہے، یہ ایگزیکٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کی فلاں چیز کی غیبت کی ہے. بھائی دیکھو آپ کی اگر میں نے کوئی غیبت وغیرہ کر دی ہے تو مجھے معاف کر دو.
اور اگر اس سے نہ مل سکو تو اس کے لیے دعائے مغفرت مانگو اور خیرات کر کے اس کی روح کو ایصال ثواب کرو. اگر وہ آدمی دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کرو, ایصال ثواب کرو, کوئی پیسے ویسے اس کی راہ میں صدقہ کرو تاکہ وہ قیامت والے دن تمہیں معاف کر دے, تمہارے پیچھے نہ پڑے. اگر چونکہ تم سے نے غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا, اس لیے جس طرح ممکن ہو اس ظلم کی جلد تلافی کرو, کسی بھی طرح اس کو منع منو کے اس میں وہ کرو, اپنے آپ کو صاف کراؤ. تو یہ تھا جی غیبت کا بیان اور غیبت سے بچنے کا طریقہ. آئندہ انشاءاللہ جھگڑے کے حوالے سے بات کریں گے کہ لڑائی جھگڑا. اب دوسرا جو ہمارا سیکشن ہے وہ ہے تذکرہ اولیاء. تو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو ہمارے سلسلے کے جو 15ویں نمبر کے بزرگ ہیں ان کا نام ہے خواجہ محمد یا ابو محمد بن ابی احمد قدس سرہ, اور آپ خلیفہ ہیں ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور خلیفہ بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں, صاحبزادے ہیں. آپ کا نام, آپ کا لقب ولی الدین یا ناصی الدین تھا. مادرزاد ولی تھے. کہا جاتا ہے حمل کے زمانے میں والدہ کے پیٹ سے ذکر اللہ کی آواز آتی تھی. نسباً سید حسنی تھے. آپ کی ولادت محرم 331 میں ہجری میں ہوئی. پیدا ہونے کے وقت 7 مرتبہ کلمہ پڑھا. یہ دیکھو یہ بڑی بات ہے. ایام رضاعت میں مشغول بذکر رہتے تھے اور پانچوں وقت آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر ان گنت کلمہ پڑھتے تھے. جو شخص آزمانے آتا وہی مسلمان ہو جاتا. ظاہر ہے کہ ایسا بچہ دیکھا جو کلمہ پڑھتا ہے, چھوٹا رضاعت کے زمانے میں بھی وہ ذکر کرتا ہے, تو ظاہر لوگ دیکھنے آتے تھے, دیکھتے تھے اللہ کی قدرت, وہ مسلمان ہو جاتا. اپنے والد خواجہ ابو احمد سے خرقہ خلافت پایا. 7 سال کی عمر میں بیعت ہوئے. 12 سال کی عمر تک ایک حجرے میں تنہا رہے. روزانہ روزے دار رہتے, مجاہدہ بہت کرتے. ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر اپنی گدڑی پر پیوند لگا رہے تھے کہ بادشاہ آیا. اس نے ایک تھیلی دیناروں کی دی. انہوں نے انکار فرما دیا. اس نے اصرار کیا. انہوں نے فرمایا ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ نہیں, اس لیے میں نہیں لیتا. اس نے بے حد اصرار کیا. جب اس نے بہت مجبور کیا تو شیخ نے دریا کی طرف منہ پھیرا. دریا سے سینکڑوں مچھلیاں منہ سے دینار لے کر کنارے پہ آئیں. حضرت شیخ نے فرمایا جس شخص کے پاس اس قدر خزانہ غیبیہ موجود ہو وہ تمہاری تھیلی کی کیا قدر کرے گا. تو یہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ بادشاہوں وغیرہ سے کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں لیتے تھے, ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی. حضرت خواجہ ابو محمد کی ہمشیرہ بھی نہایت بزرگ متقیاں تھیں. ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتیں, جس کی وجہ سے نکاح کی بھی رغبت نہیں ہوتی. ایک مرتبہ خواجہ ابو محمد ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہمشیرہ تمہارے پیٹ سے ایک لڑکے کا وجود جو ایک وقت میں قطب الاقطاب ہونے والا ہے مقدر ہو چکا ہے. اب وہ بلا نکاح تو ممکن نہیں, اس لیے تم نکاح کر لو. انہوں نے اس وجہ سے کہ باعث مشغولی ہوگا قبول نہ فرمایا, حتیٰ کہ چند روز بعد اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ اسی قسم کا مضمون ارشاد فرمایا اور محمد سمعان جن سے نکاح کرنا تجویز ہے ان کو بھی بتلایا. یہی مضمون خواجہ ابو محمد نے بھی دیکھا. بالآخر صبح کو سید محمد سمعان کو بلا کر نکاح پڑھوا دیا. اس سے خواجہ ابو یوسف جو شیخ کے خلیفہ ہیں, آئندہ ان کا ذکر آئے گا, آنے والا پیدا ہوئے, یعنی کہ یہ ان کے بھانجے ہوئے. 70 سال کی عمر میں باشارہ غیبی محمود غزنوی کے ساتھ سومناتھ کی جہاد میں شریک ہوئے. اپنے چند خدام کے ساتھ لے کر خود میدان کارزار میں پہنچے. حضرت شیخ کی وفات 4 ربیع الاول یا شروع رجب 411 ہجری میں ہوئی. آپ کی پوری عمر 80 سال ہوئی. امام برحق آپ کی تاریخ وفات ہے اور چشت مزار ہے. آپ کے 3 خلیفہ ہیں, حضرت خواجہ ابو یوسف جن کا ذکر آنے والا ہے, خواجہ محمد کو خواجہ استاد مروان خواجہ استاد مروان. تو خواجہ سید ابو یوسف جو ہیں یہ ان کے بہن کے بیٹے ہیں, یعنی کہ بھانجے بھی ہیں, یہ خلیفہ ہیں. یہ نمبر 16 نمبر کے بزرگ ہیں. آپ کا نسب 13 واسطوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. چشتی میں آپ کی ولادت ہوئی. ناصر الدین آپ کا لقب. خرقہ اجازت اپنے ماموں خواجہ ابو محمد چشتی سے پہنا. ایک مرتبہ حضرت شیخ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گرمی کے موسم میں تشریف جا رہے تھے. سخت گرمی کے وقت رفقا کو پیاس لگی, پانی کہیں نہیں تھا. حضرت شیخ نے اپنی لاٹھی ایک پتھر پہ ماری, اس سے فوراً چشمہ ابلنے لگا, جسے حضرت شیخ نے اول
خود نوش فرمایا بعد اور بادہ اور رفقا نے حضرت حافظ قرآن نہ تھے، اس وجہ سے آپ کی طبیعت بے چین ہوتی، اس کا قلق ہوتا۔ ایک مرتبہ بہت رنج ہوا تو عالم واقعے میں اپنے شیخ کو یہ فرماتے دیکھا کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس قلق سے خلاصی پاؤ گے۔ 100 مرتبہ پڑھنا تھا کہ تمام قرآن حفظ ہو گیا۔ اس کے بعد سے 5 ختم روزانہ کیا کرتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ حضرت شیخ کی خدمت میں جو شخص 3 دن رہتا تھا صاحب کرامت ہو جاتا۔ حضرت شیخ ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ کنگ نام پہنچے، وہاں ایک درویش رہتے تھے، ان کے مہمان رہے۔ شب کو ان کی لڑکی نے خواب دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند آسمان سے آیا اور آ کر میری گود میں اترا، یا صبح کو والد نے سے خواب کہا اور حضرت شیخ سے تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کریں، حضرت شیخ نے خود ہی خواب کا قصہ ذکر کیا اور تعبیر بھی فرمائی۔ درویش نے اپنی صالحہ لڑکی کا نکاح حضرت شیخ سے کر دیا۔ ان سے مودود چشتی، جن کا آئندہ ذکر آنے والا ہے، وہ پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ عبادت میں کچھ کاہل ہو گئے تھے تو 20 برس تک پانی نہ پیا۔ مجاہدات میں آپ بھی اپنے بڑوں کے بقدم تھے۔ مکان میں ایک چلہ خانہ بنا کر 12 سال تک اس میں چلہ کھینچا۔ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مسجد پہ گزر ہوا جو زیر تعمیر تھی۔ وہاں سب لوگ اس اشکال میں تھے کہ مسجد کی چھت کے لیے کوئی شیطیر لیا تھا، وہ چھوٹا ہو گیا، اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہ تھی۔ حضرت سے کسی نے عرض کیا آپ گھوڑے سے اترے اور مسجد کی چھت پر تشریف لے جا کر ایک جانب سے اس کو خود اٹھایا۔ اس جانب سے وہ مسجد ایک گز زیادہ ہو گیا۔ سب لوگ سخت حیرت میں رہ گئے۔ اب یہ کرامتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں بھی ظاہر کر فرما سکتے ہیں۔ وفات حضرت کا وصال اکثر کے نزدیک 3 رجب 459 ہجری میں ہوا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس پر اہل تاریخ کا اتفاق لکھا ہے، لیکن بعض مورخین نے بجائے رجب کے اوائل جمادی الاخری اور بعض نے 1 جمادی الاولی اور 4 ربیع الاخر بھی بتلائی ہے۔ چشت میں مزار عارف کامل آپ کی تاریخ وفات ہے، 84 سال آپ کی عمر بتلائی جاتی ہے۔ آپ کی وفات قریب ہوئی تو آپ نے اپنے صاحبزادہ خواجہ مودود چشتی کو، جن کو آئندہ ذکر آنے والا، اپنا قائم مقام فرمایا۔ اس کے علاوہ خواجہ عبداللہ انصاری کا شمار بھی آپ کے خلفاء میں کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے سلسلے کے 16ویں نمبر کے بزرگ ہیں، خواجہ سید ابو یوسف بن سمعان الحسینی الچشتی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی خصوصی توجہات ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ جو تیسرا حصہ ہے وہ ہمارا مجلس ذکر کا ہے۔ اب ذکر کریں گے آج کون سا کرنا ہے، وہ ذکر نفسی۔ آج ذکر نفسی ہے۔ ذکر نفسی کیسے کریں گے کہ اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ ایک تو ہم اللہ کی ضرب لگاتے ہیں نا، ایک یہاں پر ناف کے نیچے اور ایک دل پہ اللہ۔ آج وہ نہیں کرنا، آج اللہ اس طرح سے ذکر کرنی ہے کہ جب سانس اندر لیں گے تو تصور میں اللہ کہیں گے اللہ، اور جب سانس باہر نکالیں گے تو یہ تصور کریں گے کہ روئیں، جسم کے روئیں سے نکل رہا ہے۔ تو یہ ہویت کا ایک بڑا مقام ہے کہ جس میں انسان کا روح اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس ذکر سے وہ اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، سانس اندر لینا اور باہر کرنا ہے۔ صرف سانس نہیں لینا، اس وقت تصور کیا کرنا ہے اللہ زبان سے نہیں کرنا، لیکن تصور یہ کرنا ہے کہ روئیں سے نکلا۔ تو ایسے کریں گے، جب میں نے سانس اندر لیا ذکر اللہ کیا، سانس نکالا ہو کا ذکر کیا، اور تصور یہ کیا کہ جسم کے روئیں سے ہو نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اب دعا کر لیں گے کہ جو کچھ پڑھا یا اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرمائیں۔ اللہ ہو، اللہ ہو۔ زبان سے نہیں کہنا، تصور کرنا ہے اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ کہ ہم 3 حصوں میں ذکر کرتے ہیں، تو یہ پہلا حصہ تھا، اب دوسرے حصہ پھر اسی طرح سے ذکر کریں گے۔ سانس اندر لیں گے تو تصور کریں گے اللہ، اور جب سانس باہر نکالیں گے تو تصور کریں گے کہ رواں رواں سے ہو کا ذکر ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور آخری حصہ جو ہے پھر اسی طرح سے ذکر کریں گے۔ سانس اندر لیں گے تو اللہ، اور جب ہو کریں گے سانس باہر نکالیں گے تو ہو کا تصور کریں گے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تصور کیجئے کہ اللہ کے ذکر سے دنیا کی گندی محبت دل سے نکل گئی اور اللہ کی محبت دل میں روشن ہو رہی ہے. اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما. اللہم صلی علی محمد نبی الامی و علیہ صحبہ وسلم تسلیما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو ختم فرما. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو ختم فرما. یا اللہ تمام ہمارے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ فرما. یا اللہ ہماری سوچوں کو پاک فرما، ہمارے دل کو پاک فرما، ہمارے جسم کو پاک فرما. یا اللہ ہر قسم کی شیطان اور نفس کے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس پرفتن دور میں ہم رہ رہے ہیں. یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ شیطان و نفس کے حملوں سے یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ اپنا خاص بندہ بنا، اپنی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ اسی طرح سے شیطان کے یا اللہ نرغے میں آنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے یا اللہ شیطان و نفس کے حملوں سے حفاظت فرما. ہمیں، ہماری بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، نسلوں کو یا اللہ نیک اور پاک دامن بنا. ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما. یا اللہ سوچوں کو صاف فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے بارے میں یا اللہ آپس میں یا اللہ محبت و الفت عطا فرما. کسی قسم کی گندی نیگیٹو سوچ سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی گندی سوچ سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جو بری عادتیں یا اللہ ان کو ختم فرما. یا اللہ ہر کسی قسم کی بھی بری عادت ہے یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں. یا اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ، اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں غیب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی دست قدرت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نماز، صوم و صلات کا پابند فرما. یا اللہ جو بھی ہمارے فرائض تیرے ذمہ ہیں یا اللہ ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو تیرے بندوں کے ذمہ ہیں یا اللہ ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کمی کوتاہی تیرے بندوں کے حق میں یا تیرے حق میں ہو گئی یا اللہ ان کی بھی تلافی فرما. یا اللہ آج غیبت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے یا اللہ بے شک بہت بڑا گناہ ہے. یا اللہ اس میں کئی دفعہ اس گناہ میں پڑھ بھی چکے ہیں. یا اللہ ہم تہ دل سے یا اللہ تیری معافی مانگتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ جس کی غیبت کی یا اللہ اس کے دل کو بھی نرم فرما اور اس کے دل سے بھی یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ اس کی طرف سے بھی یا اللہ ہمیں معاف فرما. اپنا حق بھی معاف فرما، اس بندے کا حق بھی معاف فرما. یا اللہ لوگوں کے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یا اللہ ان کے دل ہماری طرف پلٹ دے. یا اللہ اسی طرح سے یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما. مسجد یوسفین کو یا اللہ مرکز ہدایت بنا. یا اللہ دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما. اور یا اللہ اس کی جو بھی تعلیمی اور آگے مراحل ہم کرنا چاہتے ہیں یا اللہ اس میں ہماری دستگیری فرما، خصوصی مدد عطا فرما. آمین. یا اللہ اس کے کچھ کنسٹرکشن کا کام بھی باقی ہے یا اللہ غیب سے یا اللہ نصرت فرما اور ان چیزوں کو یا اللہ پائے تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی کفایت فرما. یا اللہ غیبی نصرت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.